السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ آج ہم ایک بڑی اہم دعا آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب انسان کی روح پرواز ہو جاتی ہے تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ روح کے تعاقب میں آنکھیں بھاگتی رہتی ہے، یعنی نگاہ روح کے تعاقب میں رہتی ہے، تو انسان جو مرنے والا ہوتا ہے اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہے، پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے۔ تو مرنے والے کے آس پاس میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان کا سب سے پہلا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب آخری وقت میں ہو تو اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قریب المرگ آدمی کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا چاہیے، ان کے سامنے لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا چاہیے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جس آدمی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے آخری وقت میں، ملاقات کے وقت میں کلمہ حق پر ثابت قدم رکھے اور ہماری زبان پر کلمہ حق جاری رکھے۔ جب روح پرواز ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے عقل مند، دانش مند کو یہ چاہیے کہ وہاں جو موجود ہے تو میت کی آنکھیں بند کرے، چونکہ میت کی آنکھیں کھلی رہتی ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نگاہیں روح کے تعاقب میں ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے نگاہیں کھلی رہیں گی۔ اب اس کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آنکھیں بند کی جائے، ورنہ دیر تک کھلی رہنے سے آنکھیں ویسے کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، جو صحیح دیکھنے میں بھی محسوس نہیں ہوتا۔ جب آنکھیں بند کی جاتی ہے تو اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے: اللہم اغفر لفلان وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه۔ معنی یہ ہوا، اے اللہ فلاں بندے یعنی مرنے والے اس بندے کو بخش دے، اس کے درجات کو ہدایت یافتہ لوگوں میں بلند فرما، اس کے باقی ماندہ لوگوں کی نگرانی فرما۔ اے جہانوں کے پروردگار، ہمیں اور اسے بخش دے، اس کی قبر اس کے لیے کشادہ اور منور فرما دے۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم دعا ہے یہ دعا۔ صحیح مسلم شریف کتاب الجنائز میں موجود ہے، بڑی ہی اہم دعا ہے۔ ہم میں سے ہر کسی کو اس طرح کی دعائیں یاد رکھنی چاہیے، نہ جانے کس کے سامنے کس کی موت ہو جائے، ماں ہے، باپ ہے، بھائی بہن ہے، تو اس طریقے سے اگر ہم موقع واردات پر موجود ہوں تو اتنی عظیم دعا جو معنی کے اعتبار سے بڑی ہی وسیع المعانی ہے اور بڑی ہی پرمغز دعا ہے، اس دعا کے ذریعے ان کی اپنی مغفرت کا سامان تیار کر لیں اور الوداع کہنے والے اس مہمان مسافر کے لیے خصوصی دعا کر لیں۔ اللہ اکبر، دعا کس قدر معنی خیز ہے۔ ایک بار دعا پھر سے سماعت فرمائیں لفظ بلفظ: اللہم اغفر لفلان وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه۔ اللهم اغفر لفلان وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه۔ اسے پیچھے کر کے دوبارہ اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں، یقیناً آپ
کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کتنی عظیم دعا ہے۔ تو لہٰذا اس طرح کی دعائیں ہم سب کو یاد رہنی چاہیے، ورد زبان رہنی چاہیے، تاکہ اگر ایسے کوئی معاملات پیش ہو تو ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، ان کے لیے، مرنے والے کے لیے اور ان کے گھر والوں کے لیے، لواحقین کے لیے دعا کر سکیں۔ اگر آپ کو یہ دعا اچھی لگی ہو، پسند آئی ہو، تو اسے زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں اور کمنٹس کے ذریعے اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں، اور فری میں آپ سبسکرائب بھی کر لیں، تاکہ اس طرح کی دعا یا جو ہے سیرت کے واقعات آپ کو جب ہم اپلوڈ کریں تو فی الفور آپ کو نوٹیفیکیشن ملے اور آپ اس سے مستفید ہو سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔